السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز، میں یوٹیوب چینل بور رومانٹک ناول میں آپ کے لیے ناول لے کر آئی ہوں۔ ریونج بیس، چائلڈ ہوڈ بیس لو سٹوری، ایموشنل ناول، بہت ہی ایموشنل ناول ہے لسنرز۔ ہم سفر آج کے ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور چلتے ہیں آج کے ناول کی جانب۔ وہ حفا سی کہتی موبائل کان سے ہٹا گی، دوسری طرف عرفا ارے سنو تو کہتی ہی رہ گئی۔ کال بے دلی سے کاٹ کر نگاہ سے پھر سے متلاشی ہوتی نیچے تک گئی تھی اور آخر میں دل والی ایموجی تھی۔ اس کا بھیجا پیغام پڑھ کر وہ مسکرا دی، تم بھی سو جاؤ، میرے دل کی بھڑاس نکل گئی ہے، اب میں بہتر محسوس کر رہی ہوں، نیند اچھی آئے گی۔ وہ عرفا کو بہت کچھ سنا گئی تھی۔ عرفا اس کے کال کا انتظار کرتی رہی لیکن اس نے کال اٹینڈ نہیں کی اور موبائل آف کر دیا۔ اس نے جلدی سے میسیج ٹائپ کیا، آخر میں ہنسنے والی ایموجی اور میسیج سینڈ کر دیا تھا۔ انایا نیچے سے زہرا کی آواز آئی تھی، وہ تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بھاگی تھی۔ جی آ گئی اما سائیں، کیا بات ہے؟ وہ ایک دم سے بے دھڑک سامنے آئی، وہ ملامت زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، لہجہ نرم لیکن جھنجھلاہٹ بھرا تھا۔ ارے کچھ نہیں ہوتا میری پیاری ماں، آئیں اب سوتے ہیں۔ وہ مسکرا دی، ان کے قریب پہنچ کر ان کے شانے پر بازو دراز کرتے اندر جانے کے لیے بڑھی۔ آپ کو کالج جانا ہے، آپ نے گھر میں ہی قید ہو کر بیٹھی ہو، ایسے ڈر ڈر کر جینے کا کیا فائدہ؟ ماما زندگی ایسے خوف کے سائے تلے نہیں گزرتی، ہمیں بہادری کے ساتھ سب فیس کرنا ہے۔ آج 5 دن ہو گئے تھے میرین کو کالج سے چھٹی کرتے ہوئے، وہ زرنش کو کسی صورت اکیلا چھوڑ کر جانے پر آمادہ نہیں تھی اور اب سب سے وہ اکتانے لگی تھی۔ یوں گھر میں قید ہو کر رہنے سے اس کا دل عجیب سی بے چینی کے شکار ہونے لگا تھا۔ یہ سب نارمل نہیں تھا اور انسان زیادہ دیر اپنی روٹین سے ہٹ کر رہے ہیں تو بھی اکتاہٹ ہونے لگتی ہے، جیسے اسے ہونے لگی تھی۔ اور آج اس نے زرنش نے اپنی مما کو کہا تھا۔ ناشتہ بناتی میرین نے مڑ کر ایک نظر اسے دیکھا، آپ میری پہرے داری بھی نہیں کر سکتی مما، ہم ایسے نہیں رہ سکتے، قید ہو کر رہنا کتنا اب نارمل سا ہے، کیا ساری زندگی ایسے ہی رہیں گے ہم؟ اب وہ جھنجھلاتی ہوئی بولی اور لگتا ہے بیزاری سے جیسے اب یہ سب برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ تو پھر کیا کروں میں؟ سوچ کر پاگل ہونے لگی ہوں۔ وہ دھمکی دے کر گیا ہے، وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ ایک دم کے لیے وہ بے بسی کا شکار تلخ ہوتی گئی۔ زرنش کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے، مما کچھ بھی ہو ہم ایسے نہیں رہ سکتے اور نہ ہی ہم قید بری زندگی گزار سکتے ہیں، ہم اپنے طور پر۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کالج چلی جاؤں گی، تم تو سبین کی طرف چلی جانا، گھر میں اکیلی مت رہنا، میرین نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا۔ زرنش نے مسکرا کر سر دائیں بائیں ہلایا، میں کہیں نہیں جاؤں گی، یہی رہوں گی اور بالکل ٹھیک رہوں گی، آپ مجھ پر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ وہ اپنی ماں کو کچھ سنا گئی تھی۔ نہیں اپنی بیٹی پر مجھے مکمل بھروسہ ہے، لیکن میں ڈرتی ہوں آنے والے وقت سے کہ وہ کہیں تمہیں مجھ سے چھین کر نہیں لے جائے اور میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ناشتے کے بعد اسے بہت ساری ہدایات دیتے خود کالج کے لیے نکل گئی تھی۔ زرنش نے دروازے کو اچھے سے لاک کیا اور پھر واپس اندر آ گئی تھی۔ کافی دیر سے تفصیل سے اس نے صفائی کی اور پھر تو گھر تو کافی بکھرا سا لگ رہا تھا اور بکھری تو آج کل زندگی بھی لگ رہی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی، دوپٹہ اتار کر رکھا اور اپنے کندھوں سے نیچے مکمل کی اور ڈور بیل بجھی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا اور ہاتھ میں موجود ڈسٹنگ والا کپڑا نیچے جا گرا۔ وہ جو جھک کر صوفے کی جھاڑ پونچھ کر رہی تھی، تیزی سے کرنٹ کھاتی سیدھی ہوتی مگر کمر کی ہڈی چیخنے کی آواز آئی تھی اور دم ایک دم سے اس کی رنگت پھک پڑ گئی تھی اور مٹھی زور سے پیچھی تھی۔ اس کی کمر کی درد نکل چکی تھی اور اس درد کی وجہ سے وہ سیدھی ہو نہیں پا رہی تھی۔ وہ سوچ میں گم تھی کہ اب اس وقت کون ہوگا؟ اگر یہ وہی ہوا تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ اسے جا کر دروازہ کھولنا چاہیے تھا؟ وہ وہیں کھڑی سوچتی، دل کی دھڑکن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی، لیکن اسے دروازہ پھر بھی کھولنا تھا۔ دبو پاؤں گیٹ کے قریب جا کر اس نے آہستگی سے پوچھا، کون ہے؟ ایک دم سے اس نے آواز نکالی اور پھر باہر سے آواز آئی، دروازہ کھولو۔ اس کی آواز بالکل آخر میں ہلکی سی لڑکھڑائی، میں ہوں سبین۔ زرنش کی جان میں جان آئی تھی واپس۔ ماتھے پر ابھرتی ہوئی پھول کی بوندیں اس کے پسینے کی بوندیں سے خشک کرتے ہوئے اس نے جلدی سے کنڈی کھولی۔ ہونٹوں پر پرسکون سی مسکراہٹ آ ٹھہری۔
سامنے سبین کھڑی تھی، چہرہ بالکل بے تاثر۔ مہرین نہیں ہے گھر پر؟ اندر آتے اطراف میں نگاہ ڈالتے سبین نے پوچھا، پھر صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ آج ہی کالج گئی ہیں، آپ کے لیے چائے لاؤں؟ اس نے بہت ہی آرام سے اور دھیمے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، چائے کیا کرنی ہے، آؤ تم میرے پاس آ کر بیٹھو۔ سبین نے عنایہ کو اپنے پاس بٹھایا، ڈسٹنگ والا کپڑا نیچے سے اٹھا کر وہ سیدھے ہوئی۔ نہیں، مجھے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، یہاں آ کر بیٹھو۔ وہ بے حد سنجیدہ لگتی تھی۔ زرنش کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور چوٹتی نگاہوں سے اس کے قریب آ کر بیٹھی، یوں کہ نظر نیچے فرش پر گڑی ہو۔ زرنش میری بات پورے سکون اور ہوشمندی سے سننا اور سمجھنے کی کوشش کرنا، اور اس کی طرف دیکھتے بات کا آغاز کیا۔ ذرا بھر رکی اور پھر بات شروع کر دی۔ زرنش میری جان، تم مجھے بہت عزیز ہو، میری پیاری بیٹی ہو۔ جیسے اس نے غلط کچھ سنا ہو، بے یقینی تھی جس کا کوئی انت نہ تھا۔ سبین کے چہرے پر ویسا ہی اسپاٹ پن تھا، ویسے ہی لیا دیا انداز۔ تمہارا نکاح ہو چکا ہے، پھر اس منگنی کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، پہلے تمہیں بھی ہماری طرح علم نہیں تھا، لیکن مان لیتے ہیں کہ میرین تمہیں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، لیکن اب تو پتہ چل چکا ہے نا، ہمیں بھی اور تمہیں بھی۔ اور لیکن اس سے بہتر یہی ہوگی کہ تمہیں بھی اب اس منگنی کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ وہ بلا کسی لگی لپٹی بہت سٹریٹ فارورڈ بات کر گئی تھی، جیسے طے کر کے آئی ہو کہ کیا کہنا ہے اور کیسے کہنا ہے۔ سب کتنا سکریٹ شدہ تھا اور پھر لگتا تھا۔ زرنش پہلے جھٹکے سے باہر نکلی اور دل میں کہیں دور بہت چبھن کا احساس جگا جسے وہ چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر پائی تھی۔ پھر بھی مسکرا کر آہستگی سے ادا سی، تو آپ خود کیوں نہیں توڑ دیتی خالہ؟ میں نے کب کہا؟ زرنش نے جھٹکے سے، میں خود نہیں کر سکتی ایسا، وجہ تم جانتی ہو۔ اسے دیکھتے وہ ذرا بھر رکی۔ زرنش الجھی، معیز وہ نہیں مانے گا جب تک تم خود پیچھے نہیں ہٹو گی، وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، یہ تمہیں ہی کرنا ہوگا۔ میں کچھ بھی کر لوں وہ میری بات نہیں مانے گا۔ وہ کتنے آرام سے کہہ رہی تھی اور دل کا بوجھ پن بڑھتا رہا۔ نگاہ آپ بائیں ہاتھ کی انگلی میں چمکتی انگوٹھی پر جا ٹھہری۔ دل کو بے اختیار کچھ ہوا تھا اور دل میں جا کر ایک چبھن سی ہوئی تھی۔ یہ جاگیردار لوگ بڑے شفاق ہو جاتے ہیں، میں کسی تجربے کے مستحق نہیں ہو سکتی۔ زرنش خالی نظروں سے ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہاں کہیں اندیشے تھے، فکریں تھیں اور وہ اس کی حالت تھی، مگر پہلے معیز کی ماں تھی۔ زرنش کی انگوٹھی کو چھوتی انگلیاں وہ اس نے گھسگھسائی تھیں اور اس کی انگوٹھی کی طرف اس کا دھیان تھا کہ زرنش خود ہی اس رشتے سے پیچھے ہٹ جائے۔ چھوتی انگلیاں ساکت ہوگی اور ہاتھ پیچھے کر لیا۔ زرنش کے کچھ فیصلے جو ہماری زندگی میں ہمیں بہت ہی طریقے سے کرنے پڑتے ہیں، درکار ہیں، لیکن جب انسان لینے پر آ جائے تو ایک لمحہ کافی ہوتا ہے۔ اس ایک لمحے میں پھر ڈٹ جائے، آگے کیا ہوگا؟ اس خوف سے خود کو آزادی دے کر اس ایک لمحے میں رکی، ڈر کی زنجیر میں خود کو نہ باندھیں تو یقین کریں تو وہ ایک لمحہ آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ ہمیں اپنی زندگی میں بہت سارے فیصلے لینے ہوتے ہیں۔ زرنش میری بات کا یقین کرو۔ جانے کے لیے بالکل تیار کھڑی ہو گئی تھی اور آج اس نے سفید رنگ کا سوٹ زیب تن کیا تھا جس کے پاؤں پر سیاہ دھاگے کا کام ہوا تھا اور سر پر سیاہ دوپٹہ لیے سادہ چہرے کے ساتھ وہ کمرے سے باہر نکلی اور اس کے ہاتھ میں پرس تھا اور چہرے پر بے حد سنجیدگی۔ تم کہیں جا رہی ہو؟ اس نے بہت ہی آرام اور سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ میرین نے عنایہ سے پوچھا، پر وہ پرس میں موبائل رکھتے مصروف سی بولی، لیکن جانا کہاں ہے؟ معیز کے ساتھ جا رہی ہوں، فکر مت کریں، تھوڑی دیر تک آ جاؤں گی، اس نے بہت ہی آرام سے میرین کو بتایا۔ اور گیٹ کے باہر نکل کر اس نے گلی میں نگاہ دوڑائی۔ بچے وہیں کچھ آگے آج بھی کرکٹ کھیل رہے تھے۔ رخ موڑ کر وہ دوسری سمت آگے بڑھی اور گزری تو دیکھ کر مسکراتی ہوئے جواب وہ مشکل مسکرا پڑی اور آس پاس سے گزر رہے تھے سب ایسے ہی تھا، پھر بھی سب اوپر سے لگ رہا تھا جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہو یا پھر آخری بار۔ چوک میں آ کر ٹیکسی میں بیٹھی تو باہر دوڑتے مناظر آج بھی توجہ نہ کھینچ سکے، حالانکہ یہ اس کا پسندیدہ راستہ تھا اور روڈ تھا جس کو وہ نظر انداز نہیں کر سکتی تھی، لیکن پھر بھی آج وہ کن سوچوں میں گم تھی، اسے خود بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ جس وقت ٹیکسی میں آ کر اس کافی شاپ کے باہر رکی تو وہ کرایہ دے کر باہر نکلی اور ایک نظر اطراف میں ڈالی، جو پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی سامنے والی عمارت کی طرف بڑی۔ گلاس ڈور دھکیل کر اندر داخل ہوئی اور ارد گرد نگاہ دوڑائی اور پھر وہ اسے نظر آ گیا تھا۔ اس کے نظر آنے پر وہ اس کے قریب ہوتی گئی اور اس کے قریب چلی گئی، جا کر کھڑی ہو گئی اور اس کے سامنے ایک دم سے آ گئی اور اسے دیکھ کر وہ تو ایک دم حیران ہو گیا۔
ٹیبل پر پہنچ کر اس کے سامنے بیٹھی تو بھی چہرہ بجھا بجھا سا تھا۔ معیز اس کے مردہ کی بھرے انداز سے کھٹکے، لیکن ایک دم سے پوچھنا مناسب نہیں تھا۔ وہ زرنش تھی، اسے جو بتانا تھا خود بتائے گی، ورنہ کسی صورت نہیں بتائے گی۔ آج اتنے عرصے کے بعد مہربان ہوئی، فرسٹ ٹائم ہم نے یوں ایک ساتھ کافی بھی پی لی۔ کیا بات ہے زرنش، آج تم بہت پریشان لگ رہی ہو۔ کچھ ہے جو تم مجھے بتانا چاہ رہی ہو؟ اور خوش دلی سے وہ خفیف سا طنز کرتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر ویٹر کو متوجہ کر رہا تھا۔ اس کے لفظ مہربان پر زرنش کے دل پر ایک زوردار گونج سا مارا۔ وہ کچھ کہنے کے لفظ تولتی رہی اور وہ ویٹر آ گیا اور اس کا بھرم رہ گیا۔ معیز کو اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ اس کی پسند ناپسند سے اچھی طرح واقف تھا، اور آرڈر لے کر ویٹر جو ہی معیز اپنے دونوں بازو ٹیبل کی سطح پر ایک دوسرے پر رکھے تھوڑا سا آگے ہو کر بیٹھا، زرنش نے اپنی بات شروع کر دی۔ زرنش کی طرف دیکھتے ہی معیز ایک دم ساکت مجسمے کی طرح، اب بتاؤ کیسا چل رہا ہے سب؟ جو اب میں زرنش نے کچھ نہیں کہا۔ اس کی گود میں اس کا پرس دھرا تھا اور اس نے اسے معیز میز پر نہیں رکھا تھا بلکہ مضبوطی سے تھام رکھا تھا، اور جیسے کوئی متاع حیات ہو۔ معیز نیچے دیکھتا اسے پکارا تو آواز میں اداسی رچی بسی تھی۔ زندگی کتنی ان پریڈکٹیبل ہے نا، وہ ہو جاتا ہے وہ جو ہم وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ کوئی اگلے پل کا کئی سالوں کی پلاننگ کر کے آنکھوں میں خواب لیے صبح تیار ہو کر گھر سے نکلتا ہے اور 15 منٹ کے بعد ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں مارا جاتا ہے، اور اس کے سالوں کی پلاننگ ہوا میں خاک کی مان بکھر جاتی ہے۔ خواب ریزہ ریزہ سب ختم، اور صرف موت ہی کیوں، کبھی کبھی تو زندگی کے سارے خواب نکل جاتی ہے۔ ایسے میں انسان کتنا بے بس ہو جاتا ہے معیز۔ وہ معیز کو متوجہ کروا کر اپنے دل کی بڑھاس نکال رہی تھی اور اسے وہ سب کچھ بتانا چاہ رہی تھی اور اپنا فیصلہ سنانے کے لیے اسے بلایا تھا۔ ریزہ ریزہ ہوتے ہوئے خواب، کچھ ہوا ہے کیا؟ اس کی آواز میں کوئی خدشہ سا گھلا۔ زرنش نے بہت نمی اپنے حلق سے نیچے اتاری اور آنکھوں میں آنے کی اجازت دے دیتی تو پھر آنسو روکنا محال ہوتا، اور اس وقت اسے رونا نہیں تھا۔ بنا کچھ کہے اس نے باہم لب سختی سے جوڑے اور ایک گہرا سانس ناک سے راستے اندر کھینچا۔ میز کے نیچے پرس پر گرفت کیے ہلکی سی لرزش ہوئی، چہرہ جھکا کر اپنا پرس کھولا اور آنکھیں ہلکی سی دھندلا گئی تو پلکیں زور سے چپکی، اور جب اس نے چہرہ اٹھایا تو وہاں تکلیف کا تاثر کس قدر گہرا تھا۔ معیز نیم واہ ہونٹوں کے ساتھ کچھ کہتے کہتے رک گیا تھا، اور اس کو دیکھ کے وہ حیران ہو گیا تھا، اور اسے نہیں پتا تھا کہ اگلے ہی لمحے اس کی دنیا اجڑنے والی تھی۔ زرنش اس کے ساتھ کیا کرنے جا رہی تھی یہ تو اسے خود بھی نہیں پتا تھا، پر اس نے کچھ رکھا تھا، پرس میں کچھ رکھا تھا، مگر اس نے وہ ابھی دیکھا ہی کب تھا۔ اس کی نظریں تو زرنش کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں اٹک گئی تھیں۔ آج وہ خالی تھی اور میز کی سطح پر ایک مخملی ڈبی رکھی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی معیز کا دل کسی احساس کے تحت یکدم خالی ہوتا گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے ساتھ زرنش کیا کرنے جا رہی تھی۔ وہ فقط چہرے کے ساتھ بے یقینی سے چہرہ اٹھا کر زرنش کی طرف دیکھنے لگا، جس نے نہ تو نظریں چرائی اور نہ ہی پلکیں جھپکائیں۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتی رہی اور جس پر بے یقینی تھی، دکھتا اور صدمہ تھا۔ معیز کی پتھرائی نظریں اس ڈبیا پر ہی گڑ گئی تھیں، بنا اسے کھولے ہی وہ جانتا تھا کہ اس میں کیا ہے، اور زرنش نے یہ فیصلہ کیوں لیا۔ وہ اس بات پر حیران تھا، وہ چاہ کر بھی اسے مجبور نہیں کر پا رہا تھا۔ میں تم سے اپنی منگنی توڑتی ہوں معیز، میرا نکاح ہو چکا ہے، اس کے بعد اس انگوٹھی کا میرے پاس ہونا کوئی جواز نہیں رکھتا۔ میں تمہاری چیز تمہیں واپس لوٹا رہی ہوں۔ صبح سے سوچے، توڑے اور توڑ کر پھر جوڑے، سبھی الفاظ ایک ہی ربط میں بول گئی۔ آواز گیلی ہونے کے باوجود ہمارے ہی بس آخر میں ذرا سی آواز کانپی۔ دل پر جو بیتی سو بیتی۔ معیز کے لیے ناقابل یقین تھا کہ اس نے بے اختیار پلکوں کو جھپکا، لیکن کوئی یہ خوف تو نہیں تھا جو منظر بدل جاتا۔ حقیقت تھی اور بالکل اٹل تھی، اور اس کی آنکھوں کے عین سامنے پلکیں موندے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ کسی نے کچھ کیا ہے؟ ماما نے کچھ کہا ہے؟ وہ آواز پر قابو رکھتے بولا، اور چہرہ سرخ پڑنے لگا اور ماتھے پر بل آنے لگے۔ نہیں، یہ میرا اپنا فیصلہ ہے اور میں اپنی مرضی سے یہ رشتہ ختم کر رہی ہوں۔ مجھے کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، سبین خالہ نے، نئی ماموں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ میں اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کر رہی ہوں اور یہ رشتہ ختم کر رہی ہوں، اور مجھے امید ہے اگر یہ جھوٹ تھا تو وہ کمال کی جھوٹی تھی، اگر یہ سچ تھا تو کمال کا بے وقوف تھا۔ مجھے بتاؤ کس نے فورس کیا تمہیں؟ میری ماما نے کچھ کہا؟
یا پھر تمہارے اس کزن نے کچھ کیا؟ بتاؤ مجھے زرنج۔ وہ پر یقین تھا وہ ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ وہ ہلکے پھلکے سے جھٹکے سے وہ سمجھ چکا تھا، لیکن وہ سب کچھ عنایہ کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ زرنج نے بے اختیار تھوک نکلا۔ دل کی منتشر ہو رہی دھڑکنیں کانوں تک سنائی دے رہی تھی۔ کاش ایسا ہوتا کہ اسے سب بتا دیتی، پھر اس کا ہاتھ تھام کر وہ بہت دور نکل جاتی۔ کسی نے کچھ نہ تو کیا ہے اور نہ ہی کہا ہے۔ ہم سیراب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں معیز، یہاں آخر میں ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا سوائے ایک دوسرے کو اور سے الزام ٹھہرانے کے، تو کیوں نہ پہلے ہی ہوش اسلوبی سے راہیں جدا کر لی جائیں۔ اس نے الفاظ جوڑے، دل میں سے درد کی ٹیسیں نکل رہی تھی اور سر الگ دکھنے لگا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، تو بڑی جلدی بدل جاتے ہیں۔ وہ تلخ ہو رہا تھا۔ دل زور سے ہلاتے ارد گرد دیکھا اور پاس کچھ ٹیبلز خالی تھی۔ وہ جو لوگ بیٹھے تھے اپنی خوشگبیوں میں مگن تھے۔ معیز اس کی طرف دیکھتے ہوئے، اب جبکہ تمہارے پاس ایک ہینڈسم امیر کبیر بینک بیلنس والا بااثر سیاستدان بحیثیت شوہر موجود ہے، تو تمہیں مجھ جیسے سڑگلنگ چھوٹے موٹے بزنس مین کی کیا ضرورت ہے؟ پیسے بڑے دلوں کو بدل دیتا ہے، پھر محبت، جذبات، احساسات، ان سب کی کیا وقت؟ وہ اس وقت ہرٹ تھا اور نہیں جانتا تھا کہ اپنے الفاظ کی تند ہی سے وہ سامنے والے دل پر پتھر رکھے بیٹھی لڑکی کو کس قدر ہرٹ کہا ہے، اور کیوں نہ ہرٹ کر رہا کرتا، لیکن اس وقت وہ خود بھی تو ہرٹ ہوا تھا۔ اس کے دل کی کیفیت کیا تھی وہ خود ہی جانتا تھا۔ تم کہہ سکتے ہو میں تمہیں روکوں گی نہیں، مجھے افسوس ہے کہ جو کچھ ہوا، لیکن کسی کی بھی مرضی سے نہیں ہو رہا، یہ قسمت ہے، اور جلد یا بدیر ہمیں قسمت کے آگے سرنڈر کرنا ہی ہوتا ہے۔ زرنج نے پلکیں جھپک کر ان کی نمی کو اندر جذب کر لیا اور اس کی آواز میں گہرا دکھ تھا، ملال تھا، لیکن معیز اس وقت کچھ بھی دیکھنے، سننے اور سمجھنے کی حالت میں نہیں تھا۔ آگے کو ہوتا اپنا ہاتھ میز پر رکھتے قدرے اس کی جانب جھک کر گرایا اور آواز البتہ آہستہ تھی، قسمت کو سارا الزام مت دو زرنج، کوئی مجبور نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے دل میں کوئی چور نہ ہو۔ وہ طنزیہ مسکرایا تو آنکھوں میں تکلیف تھی، شدت جذبات سے کانپتی آواز اور سرخ چہرہ لیا اپنے سینے کو انگلی سے ٹھونکا تھا اور اسے اپنے دل کے اندر کی ساری بھڑاس نکال کر چلا گیا، اور یہ سوچے بغیر کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، وہ کس تکلیف اور کرب سے گزر رہی تھی۔ ایک ایک لفظ پر ایمان لایا تو تمہارے ساتھ کھڑا اس دن کے لیے، ایک دن تم یوں اس کی انگوٹھی کے ساتھ میرا سارا خلوص، اعتبار، محبت میرے منہ پر دے مارو۔ وہ خاموش رہی، بالکل خاموش، سر جھکائے، اس کی ساری باتیں سہ گئی تھی۔ الفاظ ختم جائیں تو انسان خاموش ہو جاتا ہے، اور یہی الفاظ بول پڑے تو انسان کو چپ لگ جاتی ہے، جیسے اس وقت معیز کے لفظوں کی کاٹ سے زرنج کو چپ لگی تھی، اور وہ چپ کیوں نہ ہوتی کیونکہ اس وقت اس کی بھی وہی حالت تھی۔ آئی ایم سوری، وہ دلی طور پر وہ بولی، تو کیا یہ فقط 3 لفظ معیز کو یہ 3 لفظ اپنا مذاق اڑاتے محسوس ہوئے، جیسے اس کی بے بسی پر وہ ہنس رہے ہوں۔ وہ ساکت بیٹھا رہ گیا تھا اور الفاظ کنگ ہو گئے تھے۔ وہ مرد تھا، اس کی منت سماج نہیں کر سکتا تھا، لیکن دل کا کیا؟ وہ تو دہائی دے رہا تھا نا، وہ دہائی دیتے دیتے تھک رہا تھا نا۔ اس کے دل کا کیا؟ اس کا دل تو ٹوٹ چکا تھا۔ اس وقت چہرہ جھکا کر چھپانا چاہا، ٹانگیں بے جان ہو رہی تھی، لیکن وہ نظر انداز کرتی اپنی ساری ہمتیں مجتمع کی آگے بڑھتی رہی یہاں تک کہ انٹرنل سے باہر نکل گئی اور میز کے یاس بھری نظروں سے اسے کھو دیا تھا۔ جن آنکھوں میں کچھ دیر پہلے غصہ تھا، وہاں صرف اور صرف گہرا رنج تھا، اور اس کے چہرے پر شگفتگی کے بڑے واضح اثرات تھے۔ کافی دیر وہ مگ ویسے ہی چھوٹے ٹھنڈے ہو چکے تھے اور ان پر جمی ولائی کی تہ اداسی لیے ہوئے تھی، اور معیز کی یاسیب کی بھری نظریں اسے محملی کے کیس پر جمی تھی، اور جس کے اندر ایک نیم جان رشتہ اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ والآخر سب کچھ ختم ہو گیا معیز، سب کچھ ختم ہو گیا، اب کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ وہ کیسے جی پائے گا اسے خود بھی نہیں پتا تھا۔ تم اتنی جلدی واپس آ گئی زرنج؟ مہرین نے زرنج کو آتے ہی اس سے پوچھا۔ جی ماں، بس بے ہنگم ہوئی اس کے پیچھے پیچھے اس کے کمرے میں آ گئی۔ دروازے کی چوکھٹ پر ان کے قدم رک گئے۔ اس کا پرس بیڈ پر پڑا تھا، ساتھ ہی اس کا دوپٹہ رکھا تھا، اور بالوں کو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اونچی پونی ٹیل میں قید کر رہی تھی، اور پھر بالکل پھٹی پھٹی اور آنکھیں ہلی ہوئی تھیں۔ دماغ بالکل سپاٹ تھا، چہرہ بھی سپاٹ۔ سٹول کھینچ کر الماری کے قریب کرتے اس پر چڑھی، الماری کے اوپر سے سوٹ کیس اتار رہی تھی۔ مہرین نہ سمجھی، بڑے انداز میں آگے بڑھی۔
کیا کر رہی ہو زرنش؟ میرین نے اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں ماما، ان کی آواز میں کھوکھلا پن تر آیا تھا۔ پیکنگ کرنے لگی ہوں۔ کس بات کے لیے؟ کہاں جا رہی ہو تم؟ زرنش ان کے قریب سے گزر کر الماری کی جانب بڑھی اور اس کی طرف مڑی۔ ان کی طرف پیٹ کیے الماری کھول کر کپڑے الٹ پلٹ کرتی زرنش نے نفی میں گردن ہلاتی ہنکار بھر کر کہا، ہم نہیں، صرف میں جا رہی ہوں۔ کہاں؟ ابھی ان کی آواز بمشکل حلق سے برآمد ہوئی تھی۔ جہاں مجھے ہونا چاہیے تھا وہیں، صادق آباد۔ ہینگ ہوتے ہوئے کپڑے بازو پر لیے وہ واپس مڑی اور میرین کے سر پر چھت آن گری تھی۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میرین ایک دم سے حیران اور پریشان۔ ہوش میں تو ہو تم؟ کیا کہہ رہی ہو؟ ان کے پاس اپنے حواس متحمل ہونے لگے تھے۔ پورے ہوش حواس میں ہوں، میں فیصلہ کر چکی ہوں ماما کہ اب میں، وہ انگوٹھی ایک طرف رکھتی ہوئی، دل بھی ان کی طرف سے نہیں دیکھ رہے، اب بھی ان کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ میرین اس کے قریب گئی اور اس کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ اور اتنی بڑی ہوگی اور تم مجھے بنا بتائے اتنے بڑے فیصلے کرو گی؟ وہ غصے سے ہانپنے لگی اور آواز میں کپ کپاہٹ تھی اور آنکھوں میں بے یقینی بھرا دکھ تھا۔ زرنش ہی وہیں سپاٹ چہرہ لیے انہیں دیکھنے لگی اور آنکھوں میں ویسا خالی پن تھا۔ تو پھر بتائیں مجھے، میں کیا کروں؟ بتا دیں آخر آپ کے دل میں کیا بات ہے اور آپ کیا چاہتی ہیں؟ میرین کی آنکھوں میں پانی چمکنے لگا اور آواز میں بے بسی آ ٹھہری۔ زرنش نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کے لیے آسان نہیں تھا، مگر اس کے اپنے یہ سمجھنے سے قاصر کیوں تھے کہ کوئی تو ہوتا جو اسے سمجھتا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ خوشی سے کر رہی ہوں ماما؟ اس کی آنکھوں میں دکھ تیرنے لگا تھا۔ پھر کیوں جا رہی ہو؟ بے وقوف! کیا اس لیے کہ میں تمہیں وہاں سے نکلی تھی کہ بڑی ہو کر خود ہی وہاں چلی جاؤ؟ وہی چاچا، وہی چچی، سب کچھ۔ اس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے اس کی آواز کانپتی آواز میں غصہ تھا، تکلیف تھی اور لاچارگی تھی۔ ماما، میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی، پلیز ماما، مجھے جانے دیں۔ میں نے معیز کے ساتھ آنکھوں میں آتی ہلکی سی نمی کی تہ کو پلکوں کے نیچے چھپا کر گرتے اس نے نرمی سے اپنا بازو میرین کے ہاتھ کی گرفت سے آزاد کروایا۔ بے باک، بے لوگ ہٹے گی۔ میرین وہی بیڈ پر بیٹھ گئی اور اپنا درد پھر سے بڑھتا ہوا دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ اور تم بہت غلط کرنے جا رہی ہو زرنش، میں تمہیں اپنے پاؤں پر کلاہڑی مارنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ میں معیز سے بات کرتی ہوں، وہی تمہیں سمجھائے گا۔ کہتے ہوئے ایک دم اٹھی، جیسے بندہ اندھیری کوٹھی میں روشنی کی تلاش میں ہو۔ وزن دکھائی اور وہ اس کی جانب تیزی سے لپکنے کو ہو۔ میں نے معیز کو انگیٹھی واپس کر دی ہے ماما۔ اب میرے اور اس کے درمیان میں کوئی رشتہ ایسا باقی نہیں رہا جس سے وہ مجھ سے بات کر سکے اور میرے ساتھ رہ سکے، اسی لیے میں آج اس سے ملنے گئی تھی۔ اب میرا اس کے ساتھ کوئی ایسا تعلق واسطہ نہیں جس کے تحت وہ مجھے روکے گا اور میں رک جاؤں گی۔ ناک سے کہہ کر کہتی ادھر ادھر کپڑے ڈال رہی تھی اور بنا دیکھے بنا سوچے جو ہاتھ لگاتی تھی اور واپس اسے کچھ سلگتا ایک رشتہ توڑتی آئی تھی جسے تمام عمر جوڑنے تھے۔ ایک رشتہ وہ جوڑنے جا رہی تھی جسے سوچ کر دل گھٹن سے بھرنے لگا تھا اور وہ اپنوں سے کٹ کر رہی تھی اور وہ اجنبیوں سے جڑنے جا رہی تھی۔ کیا یہ سہل تھا؟ ذہن میں ایک وقت میں کئی محاذ سے جہاں وہ تنہا لڑ رہی تھی، اعصاب جنگ شکن تھے اور جنگ جیسے اس نے جیتنا تھا۔ اور تم پاگل ہو گئی ہو، اتنا بڑا فیصلہ تم مجھ سے بنا پوچھے کیسے کر سکتی ہو؟ میرین اب اس کے سر پر سوار تھی، وہ ان کی فرما بردار بیٹی جو آج کیا پکے گا یہ ان سے پوچھتی تھی۔ آج زندگی کے اتنے بڑے فیصلے بنا پوچھے ہی بتا ہی لے رہی تھی۔ تعجب تو بنتا ہے نا، غم و غصہ تو بنتا ہے نا۔ اب کی بار وہ جو اب تک بہت پرسکون تھی، سب کر رہی تھی، ایک دم سے ہاتھ میں پکڑی قمیض اب تک سوٹ کیس میں ہی پھینکی تھی۔ گہری سانس باہر سے گرتی جانے تک واحد آئی تھی اور پھر تانے گردن اکڑا کر انہیں دیکھا تو آنکھوں میں دبا کر غصہ تھا، تکلیف تھی اور ایک عزم تھا۔ یہ میری جنگ ہے ماما اور میں اکیلے لڑوں گی، کوئی نہیں آئے گا مجھے بچانے، کوئی نہیں آئے گا مجھے۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بری آنکھوں میں چبھن بڑھنے لگی اور میرین دنگ سی کھڑی ہی رہ گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان کی بیٹی اتنا بڑا فیصلہ لے پائے گی، اور وہ بھی میرے بغیر۔ ان کی طرف دیکھتی اور ان بری آنکھوں میں متلخی سے کہتی آہٹ دھیمی پڑتی چلی گئی اور کندھے سے جھک کر آخر میں اور چہرہ مزمحل ہوتا چلا گیا۔ آنکھوں کو چبھن اور رنج میں بدلنے لگی۔ میرین کی زبان تالوں سے چپک گئی اور چہرے پر اندرونی ٹوٹ ٹوٹ کر آوازیں
نشان تھے۔ انہوں نے اپنے تئیں کیا کچھ نہ کیا تھا، اولاد کے لیے جو کچھ ان کے سامنے تن کھڑی انہیں مورد الزام ٹھہرا رہی تھی اور انہیں فرار ہونے کا طعنہ دے رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں نے غلط کیا ہے؟ تمہیں بچانے کے لیے وہاں سے نکل آئی اور اتنی ساری مشکلات سے ہی ساری زندگی محنت کی، تمہارے لیے اپنا آپ بلا دیا تاکہ تمہیں کوئی کمی نہ ہو۔ تم مجھے یہ صلہ دے رہی ہو آج، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ زرنش سوچ لو۔ ایک دفعہ پھر زرنش کی ماں نے زرد پڑتا چہرہ اسے تعصب پر آن گرا اور درد کا احساس بڑھ